الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین. اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں مدرسے کے جلسے میں جمع ہوئے. اللہ، یہاں جمع ہونے کا مقصد اپنے ایمان کو تازہ کرنا اور اپنے عہد کو تازہ کرنا تھا. اے اللہ، اپنے فضل سے ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ، ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے. اللہ، گناہوں سے پیچھا چھڑانا آسان فرما دیجئے. اللہ، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، یہ جو جلسہ یہاں ہوا، علماء کے بیانات ہوئے، اے اللہ اس پورے نظام کو ہم سب کے لیے نافع بنا دیجئے، اس پورے علاقے کے لیے نافع بنا دیجئے، مدرسے کے لیے مفید بنا دیجئے. اے اللہ، ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو اور ساری دنیا کے اہل ایمان کو دین پر کامل استقامت عطا فرمائیے اور اسی پر جینا اور اسی پر مرنا نصیب فرمائیے. اے اللہ، ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو جسمانی اور روحانی بیماری سے شفا دے دیجئے. جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کامل عطا فرما دیجئے. ہم میں جو لوگ قرضے کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے. اللہ، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجئے. جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے. اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد دے دیجئے. اے اللہ، جس کسی کے سامنے کوئی مشکل ہے اس مشکل کو آسانی میں بدل دیجئے. اللہ، ہمارے کام بنا دیجئے، کام بگڑنے سے بچا لیجئے، ہمارے کاموں کا انجام بہتر فرما دیجئے. اے اللہ، یہ دین کے ادارے جو ہمارے اکابر کے طریقے پر چل رہے ہیں ساری دنیا میں، اور اللہ آپ کے بندوں کو دین کی تعلیمات صحیح شکل میں پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، اے رب کریم، آپ کی بے نیاز ذات سے ہم عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ ان اداروں کو قیامت تک کے لیے زندہ و تابندہ رکھنے کا فیصلہ فرما دیجئے. اللہ، ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ ہم ان کو بچا سکیں. اے اللہ، دنیا کی طاقتوں کے نشانے پر ہیں، مگر اللہ آپ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت کچھ حیثیت نہیں رکھتی. اللہ، اپنی مدد اور اپنی حفاظت شامل فرما دیجئے اور اس نظام کو، پورے نظام کو قیامت تک کی زندگی عطا فرما دیجئے. اللہ، ہمیں اپنے مدرسوں کو صحیح طور پر چلانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور ہر کام کو اصول کے مطابق کرنا آسان فرما دیجئے. اللہ، اس مدرسے کو بھرپور ترقی عطا فرمائیے. حافظ صاحب اور ان کے تمام رفقا کی مدد فرمائیے، اساتذہ کی مدد فرمائیے، معاونین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائیے. اے اللہ، دین کے تمام شعائر کی حفاظت فرمائیے. اللہ، حرمین شریفین، مسجد اقصی اور ہر مسجد کی حفاظت فرمائیے. اللہ، ہم نے مسجدوں کی قدر نہیں کی ہے تو ہمارے ہاتھ سے مسجدیں جا رہی ہیں. اللہ، معاف فرما دیجئے. ہمیں معلوم ہے آپ کی ذات بے نیاز ہے، آپ کو تو مسجدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہم محتاج بندے، کمزور بندے، ہماری ضرورت ہے کہ یہ مسجدیں باقی رہیں. اللہ، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائیے. دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء اور یہ ادارہ اور تمام دنیا کے مدرسوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے. اللہ، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے. اللہ، دین کے تمام خدام کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، ہم سب کی اور ہمارے بیوی بچوں اور متعلقین کی اور گھر بار کی اور عزت و آبرو کی اور کاروبار کی ہر چیز کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، تمام دنیا کے اہل ایمان کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے. اللہ، جو لوگ ہم سے دعاؤں کی امید رکھتے ہیں یا کہتے ہیں یا ان کا حق ہے ہم پر، اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شریک فرما لیجئے. اے اللہ، جو ہمارے متعلقین دنیا سے جا چکے ہیں، والدین یا دوسرے لوگ، سب کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ، جو ہمارے بڑے موجود ہیں ان کا سایہ عافیت کے ساتھ
قائم رکھیے۔ اللہ ہم سبھی کو اور ساری امت کو صحیح راستے پر صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اللہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، بے شک ہم کسی کام کے نہیں ہیں، مگر آپ کا نام ضرور ہمارے دلوں میں ہے۔ اللہ اس نام کی برکت سے، اس نام کے واسطے سے، آپ کی رحمت کے واسطے سے آپ سے مانگتے ہیں، اللہ ساری دعائیں قبول فرما لیجئے، اور جو خیر مانگنے سے رہ گئی ہو وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور ہر شر سے ہم سب کی اور ہمارے متعلقین کی بھرپور حفاظت فرمائیے، اور ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم